شکارپور کی پانی والی مسجد جو کہ کیرتھر کینال کے بیچ میں 100 سال پہلے 1922 میں یہاں کسی نہر کا وجود نہ تھا اور یہ مسجد زمین پر تھی۔ 1922 میں انگریز سامراج نے سکھر بیرات سے نہریں نکالنے کا کام شروع کیا تو کیرتھر کینال کی کھدائی شروع کی۔ یہ مسجد کھدائی کے دوران رکاوٹ سمجھی گئی اور کینال پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اس کو شہید کرنے کا اعلان کیا گیا۔ علاقے کے عالم دین مولانا تاج محمد امروٹی نے تجویز دی کہ کینال کا رخ تبدیل کیا جائے اور مسجد شہید نہ کی جائے۔ مولانا امروٹی نے تحریری طور پر بھی انگریز سامراج کو درخواستیں دیں مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ مولانا امروٹی نے پھر ایک اشتہار نکالا جس میں لوگوں کو مسجد کے پاس جمع ہونے کے لیے کہا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل آئے۔ اس وقت یورپی کلیکٹر نے مولانا امروٹی سے کہا کہ تمہارا خدا خود کیوں نہیں اپنے گھر کی حفاظت کرتا۔ اس وقت مولانا امروٹی نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے آفس کو برباد کرنے آئے گا تو کیا جارج خود لڑے گا یا تم لڑو گے؟ آخر میں کلیکٹر نے مسجد کو اسی جگہ قائم رکھنے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ منصوبے کے انجینئر نے کیرتھر کینال کو مسجد کے اطراف سے ایسی مہارت سے گزارا کہ مسجد بھی برقرار رہی اور کینال بھی۔ مسجد جونیجا پانی کے بیچ میں آنے کے بعد پانی والی مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس تک جانے کے لیے پل تعمیر کیا گیا ہے۔ 6 ستونوں پر کھڑی یہ مسجد دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ مسجد کے اندر ٹائلوں کا خوبصورت کام بھی کیا گیا ہے۔ پانی والی مسجد تحریک آزادی کی اہم یادگار بھی ہے۔ یہ مسجد شکارپور کی تحصیل گڑھی یاسین کے گاؤں امروٹ شریف سے 2 کلومیٹر دور ہے۔ امروٹ شریف گاؤں میں مولانا امروٹی کا قائم کردہ دارالعلوم بھی ہے جہاں مولانا عبید اللہ سندھی نے 7 سال تک درس و تدریس کا عمل جاری رکھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا کمرہ اب تک محفوظ ہے۔ مولانا امروٹی کی قبر بھی یہیں قبرستان میں موجود ہے۔